بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چوہدری۔ آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوتی ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے مروہ بلوچ۔ السلام علیکم مروہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مروہ، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یوسف قلندرانی کے حوالے سے فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ واپس آ چکے ہیں اور وہ اس وقت خوزدار جیل میں موجود ہیں۔ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، یوسف قلندرانی کے حوالے سے BYC کی چند خواتین اور یہ جو BLA کی سستی باجیاں ہیں، یہ لوگ بالکل اسی طرح سے پروپیگنڈا کر رہی ہیں جس طرح سے وہ پچھلے کئی سالوں سے پروپیگنڈا کرتی ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہمدردی حاصل کرنا، پیسہ، شہرت سمیٹ رہی تھی۔ لیکن شاید ان کو اس دفعہ یہ بات معلوم نہ تھی یا ان کو یہ علم نہ تھا کہ ان کا سامنا، ان کا ٹکر اس دفعہ بلوچستان کی ان بہادر، باشعور اور محب وطن بیٹیوں کے ساتھ سامنے ہے، جو تم لوگوں کے ڈرامے کو، تم لوگوں کے پروپیگنڈے کو چند لمحوں میں ہی ہم پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیں گے۔ دیکھیں، جس طرح سے یوسف قلندرانی کو سمیدین کے بقول ریاستی اداروں نے اغوا کر لیا تھا، وہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے پاس تھا، وہ لاپتہ تھا۔ دراصل یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف قلندرانی اپنی مرضی سے، اپنی دلی خواہش سے وہ فتنۃ الہندوستان کے ساتھ مل کر پہاڑوں میں گیا تھا اور وہاں پر ڈاکٹر دین محمد کے بھرتی کردہ ان دہشت گردوں کے ساتھ مل کر بلوچستان کے خلاف وہ کام کرنے میں راضی ہو گیا تھا اور وہاں پر وہ تمام ان دہشت گردانہ منصوبوں میں سرگرم ہو گیا تھا۔ اور جب بلوچستان کے پہاڑوں پر سیکیورٹی فورسز نے بے رحمانہ آپریشنز کیے، لاتعداد BLA کے دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے اور اس بزدل کا سامنا ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ان بہادر نوجوانوں کے سامنے ہوا، ساتھ ہوا کہ یہ ٹک نہیں سکا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے اور اس نے اپنی گرفتاری دے دی اور آج وہ خوزدار کے جیل میں ہے اور وہ پوری طرح سے حفاظت میں، اور یہ ہماری ریاست کا رحم دلی ہے۔ یہی تو ہماری ریاست کی خاص بات ہے۔ دیکھیے، وہ ایک دہشت گرد تھا، وہ آنے والے وقتوں میں بلوچستان کو نقصان پہنچا سکتا تھا، وہ آنے والے وقتوں میں بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو نقصان پہنچانے والا تھا، لیکن ہماری ریاست نے اسے معاف کر دیا، اسے معافی دے دی اور قانون کے مطابق اس کے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ تو سمیدین کے اس پروپیگنڈے کو میری نظر میں اپنی موت آپ آ گئی۔ اب اگر سمیدین میں ذرا سی بھی ڈاکٹر دین محمد کا خون ہے تو وہ آ کر پوری دنیا کے سامنے، پورے قوم کے سامنے اپنے اس جھوٹ کو، اپنے اس پروپیگنڈے کو، اپنے اس ڈرامے کو ایکسیپٹ کر لے اور وہ قوم سے معافی مانگ لے کہ یہ میرا جھوٹ تھا، یہ میرا پروپیگنڈا تھا جس کو میں نے چلانے کی کوشش کی، جو چل نہیں سکا۔ مروہ، ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایمان مزاری کے حوالے سے۔ وہ اس وقت جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر رو رہی ہیں کہ عبداللہ معیار لاپتہ ہے، لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو BLF نے تسلیم کیا ہے کہ وہ ان کا کمانڈر تھا اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس تمام تر گمراہی کے پیچھے ایمان مزاری کا ہاتھ تھا؟ دیکھیں، عبداللہ معیار ایک دہشت گرد تھے۔ وہ 2020 سے اس BYC کی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ، اس شدت پسند تنظیم کے ساتھ اور ان چند خونخوار خواتین کے ساتھ مل کر بلوچستان کے خلاف کام کر رہے تھے، اور وہ انہی خونخوار خواتین کے سائے تلے اپنی دہشت گردانہ ٹریننگز لے رہا تھا۔ لیکن جب ان کی قیادت جیل گئی، یعنی مہرنگ لانگو جب اپنے انجام کو پہنچ گئی، تو اس بزدل دہشت گرد نے بھی پہاڑوں کا رخ کر لیا۔ اس بزدل دہشت گرد کو بھی پہاڑوں کی یاد آ گئی اور وہاں پر جا کر BLF کے ساتھ مل کر، یعنی BLF کے لیے اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں ایمان مزاری جیسی، یعنی بے ایمان مزاری، یہاں اسلام آباد کی سڑکوں پر رونے بیٹھ گئی، یہاں پر وہ ڈرامہ کرتی رہی، یہاں پر وہ ریاست کے خلاف نعرہ بازی اس نے شروع کر دیا کہ عبداللہ معیار کو لاپتہ کیا گیا۔ عبداللہ معیار تو ریاستی اداروں کے پاس ہے اور وہاں پر وہ درندہ بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو فدائی بنا رہا تھا، خودکش بمبار بنا رہا تھا، بلوچستان کے بچوں پر حملہ کر رہا تھا، بلوچستان کے نوجوانوں کو اغوا کر رہا تھا، اور یہ محترمہ بے ایمان خاتون یہاں اسلام آباد جیسے ایک بڑے سے شہر میں بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے یہ رونا رو رہی تھی کہ وہ ایک مظلوم ہے، وہ ایک عام شہری ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ حالانکہ ظلم تو وہ درندہ ہمارے بلوچستان کے عوام پر کر رہا تھا، وہاں پر وہ نسل کشی کر رہا ہے بلوچوں کی، اور یہاں پر یہ خاتون اسی کے لیے رو رہی تھی۔ جبکہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ BLA کے بزدل دہشت گرد کبھی بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ چند لمحے بھی نہیں ٹک سکتے، اور لڑائی کے دوران جب وہ جہنم واصل ہو گیا تو یہ بے ایمان مزاری کیوں نہیں آ کر پوری قوم کے سامنے اعتراف کرتی کہ وہ ایک دہشت گرد تھا اور میں غلط تھی، میں اس کے لیے ڈرامے کرتی رہی، اور وہاں پر وہ پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ایک درندہ تھا جو کہ جہنم واصل ہو گیا۔ دیکھیں، یہی چند شدت پسند خواتین ہیں جو اس ریاست کا نام بدنام کرتی ہیں، بلوچ قوم کا کرتی ہے، بلوچستان کا کرتی ہیں، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ مروہ، ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یوسف قلندرانی کی فراہم کی گئی معلومات پر سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے آوران میں جو ہے وہ آپریشن کیا، ایک بڑا آپریشن کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟
دیکھیں ہمارے سیکیورٹی فورسز نے جب اس فتنۃ الہندوستان کے درندے کو پکڑا، جب یہ فتنۃ الہندوستان کا شیطان ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ آیا تو خوفزدہ ہو کر یوسف قلندرانی نے تمام فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے راز کھول دیے اور اسی کی ہی نشاندہی پر آواران میں ایک ملٹری بیس آپریشن کیا اور 8 سے زائد ان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ یعنی ہمارے سیکیورٹی فورس کے بہادر بیٹوں نے، ان بہادر بھائیوں نے ایک دفعہ پھر سے بلوچستان کو ایک بہت بڑی دہشت گردی سے بچا لیا، بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو ایک دفعہ پھر سے شہید ہونے سے بچا لیا۔ تو جب ان 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر تو دیا، لیکن پیچھے رہ گئے ان کے اسلحہ، ان کے بم، ان کے بارود، انہیں بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ تو میرے خیال سے یہ فتنۃ الہندوستان کے اس وقت فتنۃ الہندوستان کے لیے یہ خطرے کے بادل منڈرا رہے ہیں، انہیں ہوش کے ناخون لینے چاہیے، بلکہ فتنۃ الہندوستان کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں اب انہیں باز آ جانا چاہیے۔ اب وہ بلوچستان کے جن بھی علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں، جن بھی پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، وہ ہوش میں آئے اور باز آ جائے۔ اگر باز نہیں آئیں گے تو ان کا حل ہے ہمارے پاس۔ مروہ، ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں لاپتہ افراد کی حقیقت کے حوالے سے، آپ دنیا کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان میں ہے ہی نہیں، نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہوگا، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو ان چند خواتین کے روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ اگر لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے تو وہ BYC کی چند خواتین کے گھر کے چولہے کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں لاپتہ افراد بلوچستان میں نہیں ہیں۔ اگر BLA کے چند دہشت گرد پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں تب بھی یہ خواتین ان کو لاپتہ کہتی ہیں، اگر وہ جہنم واصل ہو جاتی ہے تب بھی یہ خواتین لاپتہ کہتی ہیں۔ اگر یہ دہشت گرد BLA کے بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے بزنسز کرتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے کاروبار کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، تب بھی سمیدین، نادیہ اور مارنگ ان کو لاپتہ کہتی ہے، ان کو مظلوم اور معصوم کہتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہی چند شدت پسند خواتین ہیں۔ تو میں اپنی ریاست سے اپیل کرتی ہوں، گزارش کرتی ہوں، اگر آپ ایک ہاتھ سے ان BLA کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں تو آپ دوسرے ہاتھ سے ان شدت پسند اور ان شیطان سے بھی 4 قدم آگے نکلنے والی خواتین کا بھی گراف تنگ کریں۔ آپ ان سے بھی پوچھیں اور ان کے ان زہریلے جملوں کے لیے، ان کے ان زہریلے الفاظ کے لیے، ان کے ان زہریلے نعرہ بازیوں کے لیے ان سے پوچھا جائے، ان کو قانون کی گرفت میں لیا جائے اور قانون کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے۔ کسی کو حق نہیں ہماری ریاست کے خلاف بات کرے یا جھوٹی من گڑت کہانیاں خود سے بنا کر بیٹھ جائے۔ بلوچستان پاکستان کا صوبہ ہے اور ان چند شدت پسند خواتین کو کوئی حق نہیں بولنے کا۔ بے شک۔ تھینک یو سو مچ مروہ فار یور ٹائم۔ براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔ اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔